بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے کوئی بنایا، نہ بعد میں بن سکتا ہے، نہ بنائے گا. سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے اعلم، سب سے احسب، سب سے انسب. تمام کلمات آپ کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. آپ کی ذات اقدس وہ ان الفاظ کی تعبیرات سے بہت بلند و بالا ہے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا. اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتی. یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئیں، باقی سب مستور رہیں. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی. اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ نے آپ کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطول من المربوع واقصر من المشذب. آپ کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا. واسع الجبین، ماتھا کشادہ تھا. عظیم الرأس، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ بڑا تھا. رجل الشعر، گھنگریالے بال تھے جیسے ساکن پانی پر ہلکی ہلکی موجیں ایک حسن پیدا کرتی ہیں، ایسے آپ کے بال نیم گھنگریالے تھے. ازج الحواجب، آپ کی بھویں گول خوبصورت. من غیر قرن، جہاں وہ ملتی تھیں وہاں بال نہ تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، وہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. آنکھ مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ کان اشکل العینین، آپ کی آنکھیں لمبی خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین. ادعج، موٹی اور سیاہ. احور، سفیدی انتہائی سفید. وفی اشفارہ وطف، آپ کی پلکیں بڑی دراز. اور ناک مبارک کے بارے میں آتا ہے اقن العرنین، آگے سے تھوڑا اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک. لہو نور یعلوہ، ایک نور کا حالہ تھا جو اس وقت جو ناک پر چھایا رہتا تھا. ولیع الفم، آپ کے ہونٹ انتہائی خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ. اشنب الاسنان، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کوئی کسی قسم کی بے ربطگی نہ تھی. انتہائی باہم مربوط. مفلج الاسنان، پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا باریک سا. براق الثنایا، جب آپ مسکراتے تھے دانتوں سے نور نکلتا ہوا دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. سہل الخدین، گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے. کأن وجہہ لیتلألؤ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا. کث اللحیہ، داڑھی مبارک گھنی تھی. ام معبد فرماتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک نوجوان دیکھا بڑا صاف ستھرا. ابیض الوجہ، حسین سفید چمکتا چہرہ. اور دوسری روایت میں تھا ازہر اللون، جیسے کلیوں میں ایک تازگی ہوتی ہے، پھول میں وہ رونق نہیں ہوتی جو کلیوں میں ایک رونق ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا تھا نوخیز کلیوں کی طرح. اور فرماتی ہیں لم تعبہ ثجلہ، نہ آپ ایسے موٹے تھے کہ وہ نظروں میں جچے نہیں. لم تزری بھی سخلہ،
نہ ایسے کمزور اور دبلے تھے کہ بے روب ہو جائیں، اور وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور قسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں وسیم وہ حسین ہوتا ہے جسے جتنا دیکھیں اس کا حسن اتنا بڑھتا چلا جائے، جسے دیکھتے ہوئے آنکھ نہ بھرے۔ قسیم اسے کہتے ہیں جس کا ہر عضو الگ 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 حسن کی ترجمانی کرتا ہو، جس کا ہر عضو حسن میں کامل اور اکمل ہو۔ کیوں نہ ہوتا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے شاعر ہیں، وہ آپ کی شان میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جانا۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو چاہا۔ یہاں شاعر کا تخیل اتنا بلندی پر گیا ہے کہ قیامت تک آنے والے نعت خوان وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ساری دنیا کا نعتیہ کلام ایک پلڑے میں ہو اور یہ ایک مصرع دوسرے پلڑے میں ہو تو اس کا وزن زیادہ ہے۔ شاعر تخیل میں وہاں تک پہنچا ہے کہ عقل دنگ ہے، محو حیرت ہے کہ رب محمد اور روح محمد آمنے سامنے کر دیے گئے، گویا رب محمد روح محمد سے پوچھ رہا ہو میرے محبوب تو بتا تجھے کیسے بناؤں؟ تو جیسا محبوب نے چاہا ویسا رب نے بنایا، حالانکہ بنایا تو اللہ ہی نے، اور جیسا چاہا ویسا بنایا، کامل اور اکمل بنایا۔ پھر آپ کے بارے میں ام معبد فرماتی ہیں فی اشفارہ وطف، اس کی پلکیں بڑی دراز، فی عینیہ دعج، اس کی آنکھیں بڑی حسین موٹی سیاہ، فی لحتہ کثافہ، اس کی دہڑی بڑی خوبصورت اور گھنی، فی عنقہ سطع، اور اس کی گردن سراہی دار لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں کشش اور رعب، انظر الثلاثہ، ان تین میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ پرکشش۔ یہ چند مختصر کلمات ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے صحابہ نے ارشاد فرمائے۔ آپ کے سارے قد و قامت کے بارے میں ہند بن ابی حالہ تھوڑا اور آگے چلے اور انہوں نے ارشاد فرمایا بعید ما بین المنکبین، آپ کے دو کندھوں کے درمیان فاصلہ زیادہ تھا جو مردانہ وجاہت کی علامت ہے۔ واسع الصدر، سینہ کشادہ تھا۔ طویل الزندین، بازو لمبے تھے۔ سائل الاطراف، انگلیاں لمبی تھیں۔ شثن الکفین والقدمین، انگلیوں ہتھیلی اور قدموں پر گوشت بھرا ہوا تھا، مردانگی کی علامت۔ اور دقیق المسربہ، سینے کے درمیان بالوں کا ایک باریک سا خط چلتا تھا، ایک دھاری سی چلتی تھی جو ناف تک جاتی تھی۔ اشعر الذراعین والمنکبین واعال الصدر، باقی کلائیوں پر ہلکے ہلکے بال تھے، ہلکے ہلکے سینے اور کندھے پر تھے۔ انور المتجرد، کپڑے سے باہر جو جسم ہوتا تھا سورج کی طرح چمکتا تھا۔ اور سبط القصب، آپ کا سیدھا قد تھا۔ سواء البطن والصدر، سینہ اور پیٹ برابر تھا، پیٹ باہر نہیں نکلا ہوا تھا۔ خمسان الاخمصین، تلوے پاؤں کے گہرے تھے۔ مسیح القدمین، پاؤں ایسے حسین نرم و نازک تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہو۔ ینبو عنہم الماء، پانی ان سے یوں اتر جاتا تھا جیسے تیل لگے ہوئے پاؤں سے پانی جلدی سے پھسل جاتا ہے۔ اور اذا زال زال قلعا، جب آپ چلتے تھے تو قدم اٹھا کے چلتے تھے۔ اور یمشی تکفؤا،
آپ کندھے جھکا کے چلتے تھے، عاجزی کی چال چلتے تھے. اور یبدأ من لقیہ بالسلام، ہمیشہ سلام میں پہل فرماتے تھے. جل نظرہ الملاحظہ، شرم و حیا کی وجہ سے کنکھیوں سے دیکھتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. اور اذا التفت التفت جمیعا، جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ فرماتا تو کبھی گردن ٹیڑھی کر کے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، پورے بدن کے ساتھ اس کو اپنی توجہ سے نوازتے تھے. آپ اپنے قد مبارک میں درمیانے قد کے تھے، لیکن اللہ نے ایک معجزہ عطا فرمایا تھا کہ لمبے سے لمبے قد والا بھی آپ کے برابر میں کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اس سے اونچا نظر آتا تھا، اور دوسرا لمبے سے لمبے قد کے باوجود پست ہو جاتا تھا. مولاي صل وسلم دائما